السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے درس میں یہ پڑھ رہے تھے باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کہ دوران تعلیم اور وعظ جب کوئی غلط چیز نظر آئے تو اس پر غصہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض حالات میں غصہ کیا جانا مستحسن ہے۔ اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کتاب العلم میں 3 نظیریں پیش کی ہیں، تو 2 نظیروں سے کے متعلق بات ہو چکی تھی، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدعا ثابت کیا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے، عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتوں کا سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں فرمایا، یعنی کچھ ابھی بیجا سوال کیا گیا، ایسا سوال وجہ نہیں تھا، بیجا تھا، کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوال کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رخ اس کا موڑ دیتے، یہ بھی آپ کا طریقہ تھا۔ مثلا آپ سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا عادت لہا، بڑی تیاری کر لی ہے کیا اس کی؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے تم کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخ موڑ دیا کہ بھئی قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس رخ جو ہے سوال کا آپ نے موڑا ہے، اس لیے کہ وہ بجا سوال نہیں تھا، بیجا سوال تھا۔ لیکن یہاں پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ سے اگر بیجا سوال کیا گیا، کچھ ایسی باتوں کا سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں کیا، جو بہت زیادہ سوال کر دیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے، اور بالکل بیجا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ جب بہت زیادہ سوال ہوا تو غصہ ہو گئے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سلونی عما شئتم، کہ بہت ناراض ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اب جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا۔ ابھی یہ بارے میں اس کی دوسرے باب میں میں اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آپ عالم الغیب ہیں اور سارے غیب کا علم آپ کو ہے، جیسا کہ ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں، ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ کس پس منظر میں آپ فرما رہے ہیں اس کی وضاحت میں اس کے باب میں ابھی کرتا ہوں، اس لیے وہاں تک کے لیے تھوڑا صبر کیجئے، اطمینان کیجئے۔ تو یہاں کہ آپ نے فرمایا جو ناراضگی کے ساتھ ہوں، سلونی عما شئتم قال رجل من ابی، تو ایک شخص نے کہا، یعنی عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی کسریٰ تک پہنچایا تھا۔ کسریٰ کے پہلے گورنر تک پہنچایا، پھر اس کے بعد کسریٰ تک وہ خط پہنچا آپ کا۔ وہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی ہیں۔ انہوں نے کہا میرے والد کون ہیں، یعنی ان کے بارے میں لوگ ان کو چڑھاتے تھے اور یہ کرتے تھے، جیسا ہوتا ہے لوگوں میں، جیسا ہمارے یہاں بھی، ہمارے سماج میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، میں یہاں پر لوگوں نے کہہ رکھا ہے تو میں ابھی تحقیق ہی کر لیتا ہوں کہ میرے والد کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب تمہارے والد حذافہ ہیں، معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی میرے اب کوئی دوسرا جو ہے اور اس طرح کی بات نہ کرے۔ تو یہ جو سوال کیا ہے، ان کی والدہ بہت ناراض ہوئی تھی اس پر، اس کی تفصیلات ہیں
بہت ہی ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار کیا انہوں نے۔ فقال آخر، تو پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، انہوں نے دوسرے صحابی نے پوچھا من ابی، کہ میرے باپ کون ہیں؟ قال ابو کا سالم مولا شیبہ، کہ تمہارے والد جو ہیں سالم ہیں، جو شیبہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کا اثر دیکھا کہ آپ بہت ناراض ہیں اور غصے کا اثر آپ کے چہرے پر نظر بھی آ رہا تھا، قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، انہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول معاف فرما دیجیے، اور آپ کو جو ہے سے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ منت و سماجت کی کہ اللہ کے رسول ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے غلطی کو معاف فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے پھر غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو اس سے بھی، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوران تعلیم اگر کوئی ناگوار بات طالب علم کی طرف سے ہو تو غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو بلا وجہ آپ سے سوال کرنا چونکہ منع تھا، اور جو سوالات آپ سے کیے جا رہے تھے وہ بلا ضرورت تھے، اس لیے آپ غصہ ہوئے، یہیں سے باپ سے مناسبت معلوم ہے، اسی سے باپ کی مناسبت ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے رجل جس نے سوال کیا تھا وہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے، اور اس کے بعد دوسرے کھڑے ہوئے، دوسرے سے مراد سعد ابن سالم جو مولا شیبہ ابن ربیعہ ہیں، یعنی سعد ابن سالم شیبہ ابن ربیعہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران درس جو ہے بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنا ہے تو اچھا سوال کرے، حسن السوال نصف العلم، کیونکہ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ بیجا سوال کرنا، خام خواہ کے لیے وقت کو ضائع کرنا اور کسی کو زج کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے باب پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذافہ فقال من ابی فقال ابوک حذافہ ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر علی رکبتیہ وقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا فسکت۔ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر حدیث کا بھی، تاکہ اس مدعا کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے کہ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، باب امام یا محدث کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھنا، یعنی یہ بتائیں گے کہ استاد کے ساتھ میں سامنے کلاس میں کس انداز سے بیٹھنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ پھر لگاتار آپ کہتے رہے مجھ سے پوچھو۔ آخر حضرت عمر آپ کا غصہ دیکھ کر گھٹنوں کے بل دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یعنی اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، قانع ہیں، اسی پر کافی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خاموش ہوئے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں یہ حدیث دوبارہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اس کے بارے میں جو
ہمارے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، اس خیال کا وہم کو دور کرنا بھی ضروری ہے، اس اشکال کا جواب بھی ضروری ہے۔ تو پہلے اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے، برکہ بروک، یہ پہلے تو اس کے معنی سمجھ لیجئے۔ برکہ بروک کا لفظ جو ہے اٹھ کے بیٹھنے کے لیے بولا جاتا ہے خاص طور سے، یعنی عربی زبان چونکہ بہت وسیع زبان ہے، اس میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ مثلا انسان کے بیٹھنے کے لیے جلوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قعود کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کب قعود اور کب جلسہ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی فرق ہے، اور اونٹ کے بیٹھنے کے لیے بروک کا لفظ ہے، اور پرندوں کے لیے جرثوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بروک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اونٹ کے بیٹھنے کے لیے خاص طور سے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر انسان کے لیے مجازاً استعمال بولا گیا ہے کہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اس انداز سے بیٹھ جائے، کیونکہ تشبیہ کا معنی ہے، اس لیے مجازاً انسان کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ تو یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ شاگرد جو ہے کو استاد کے پاس کیسے بیٹھنا چاہیے، اس کا آداب کیا ہیں، یعنی کیسے بیٹھنا چاہیے، اس کا ادب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ استاد کے پاس شاگرد کو یہ چاہیے کہ مؤدب انداز میں چاردانو ہو کر، یعنی چہاردان ہو کر اس طرح نہ بیٹھے، بلکہ استاد کے سامنے اس طرح کی بیٹھک بیٹھے کہ جس سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہو، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طالب علمی کا اظہار جو حضرت خضر کے سامنے کا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس انداز سے بات کر رہے ہیں، یعنی استاد سے بات کرنے کا بھی انداز، کہ اس کے بھی آداب ہیں کہ انداز استاد سے بالکل ایسے انداز سے بیان کرنا چاہیے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، یعنی اس کا استاد کے ادب کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے بیٹھنے میں بھی اس طرح سے بیٹھا جائے جیسے اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے، اور اس طرح سے اس بیٹھک بیٹھی جائے جس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو۔ تو یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شاگرد کو استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، اس کا ادب و طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اور یہ ادب ہے، اور اس طرح سے اس کو بیٹھنا چاہیے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر وہی حدیث نقل کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں تشریف لائے تھے، باہر سے تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے باہر سے تشریف لائے ہیں، یعنی باہر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گھر میں خرجہ کے مطلب اپنے حجرے میں تھے، حجرے سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ پھر لگاتار آپ کہتے رہے مجھ سے پوچھو ثم اکثر یقول، لگاتار آپ کہتے رہے سلونی، کہ تم مجھ سے پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب تمہیں یہاں پہ دوں گا۔ تو یہ جملہ ثم اکثر یقول سلونی، یہ جملے سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، جب تو آپ نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو میں اس کا جواب دوں گا۔ بظاہر کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے کہ نعوذ باللہ یہ غیب کا علم ہے، اور اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو جو پوچھنا ہے پوچھو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، سیدھی بات یہ ہے۔ اس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں۔
قرآن خود کہتا ہے کہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہ الا ہو، کہ غیب کے ذرائع اور غیب کی چابی بھی، یعنی اس کے جو ذرائع اور وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی کسی کو نہیں دیا اللہ نے، وہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور وہ قرآن میں ہے کہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم ہے، اور کل کیا کمائے گا آدمی، کس جگہ پہ موت ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کہاں انتقال ہوگا، بارش کب ہوگی، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ اس کا سورہ لقمان میں اللہ نے وضاحت فرما دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور خود قرآن دوسری نے کہتا ہے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں غیب جانتا تو سارے خیر کو سمیٹ لیتا۔ اور بھی اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں، اور سب سے بڑی دلیل واقع افک ہے کہ آپ کی بیوی زوج مطہرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی، آپ پہ الزام لگایا گیا۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، میری بیوی تو پارسا ہے، پاک دامن ہے۔ یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، ابو عمر فاروق سے مشورہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے شادی کی ہے خود یا کرائی گئی ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ نے کرائی ہے، اللہ نے یہ شادی کرائی ہے۔ تو کہا پھر اللہ فاسق و فاجر سے نہیں کرے گا؟ کیا جواب ان تھا؟ کیونکہ ملہم تھے، وہ حدیث سے اس امت کے ملہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان اور قلب پہ حق کو جاری و ساری کر رہے تھے، ان کی زبان سے حق بات ہی نکلتی تھی۔ تو اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا، مختلف لوگوں سے مشورے کیے، پھر آپ نے ان سے کہہ دیا کہ تم اپنے پیکے چلی جاؤ۔ تو اگر آپ غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کہہ دیتے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے کہ آپ کو یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اور جو ران کا گوشت آپ کو پسند تھا، اگلا دست کا گوشت زیادہ پسند تھا، اسی میں زہر لگا کر آپ کو کھلا دیا اور آپ نے کھا بھی لیا۔ بلکہ روایتوں میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کی وفات ہوئی ہے، اس میں اس زہر کی شدت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، اسی کا اثر بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو وقت مقرر ہے، طے ہے، لیکن آپ نے وہ استعمال کر لیا۔ اگر غیب کا علم ہوتا آپ کو پتہ ہوتا۔ پھر یہودیوں نے آپ کے لیے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ چھت کے نیچے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اوپر سے پتھر کا ٹکڑا گرا جائے سر پہ جو ہے، تاکہ نعوذ باللہ شہید ہو جائے۔ یہ بھی پلاننگ کی، تو جبریل امین نے آپ کو آ کر بتا دیا۔ یہ سب قرآن مجید کے پاک کی بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں۔ خود حدیث جبریل جو ام السنہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس میں دین کی بنیادی باتیں سب آ گئی ہیں، اس میں بھی حضرت جبریل امین نے آپ سے پوچھا کہ مطلب قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ مسئول سے زیادہ، سائل جو ہے مسئول سے زیادہ نہیں، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، یعنی ما نافیہ ہے۔ وہاں پر سبھی محدثین کا اتفاق ہے، یہاں پر ما جو ہے نافیہ ہے، کہ کوئی بھی سائل، کوئی بھی مسئول زیادہ نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں۔ اور آپ نے صاف لفظوں میں کہتے ہیں فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، دوسری روایت میں کہ 5 چیزوں میں سے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہاں آپ نے جو فرمایا ہے کہ سلونی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ پر اللہ کی جانب سے علم کا خصوصی فیضان تھا۔ اس کی دلیل آپ کہیں گے کیسے پتہ چلا بھائی؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت خصوصی فیضان تھا آپ کا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلونی، جو بھی چاہو مجھ سے پوچھو۔ تو اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے، باب ما یکرہ من کثرت السوال میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں واللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا،
یعنی اللہ کی قسم جب تک میں یہاں ہوں اس وقت تک مجھ سے جو بھی سوال کرو گے اس کو میں بتا دوں گا۔ یعنی وہاں پر اللہ کے رسول کے اوپر خصوصی علم کا فیضان تھا، جو کچھ بھی پوچھتے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو بتا دیتے۔ لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے غصے کو بھانپ لیا، سمجھ گئے، تو اس لیے وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی مؤدب انداز میں، طالب علمانہ انداز میں بیٹھے، اور بیٹھ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا فسکت، کہ اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غصے کو سمجھ گئے کہ، اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر کافی سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا تو اس کے بعد آپ خاموش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کافر ہوا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مدعا ثابت ہوا کہ فبرک عمر علی رکبتیہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل پہ بیٹھ کر کے، یعنی طالب علمانہ انداز میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی کو معافی چاہتے ہیں، ہم نے تو دین اسلام کو، ہم نے تو اللہ کو رب تسلیم کر لیا ہے اور اس پر خوش بھی ہیں اور اس پر قانے بھی ہیں، یعنی کسی اور کو ہم رب بنانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کو حاکم، قادر مطلق، رازق، پالنہار اور عبادت کا مستحق ہی سمجھتے ہیں، اور دین اسلام کو ہم دین سمجھتے ہیں، وہ دین برحق ہے اور یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر سمجھتے ہیں۔ ہم نے مان لیا، تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ ہے کہ اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے یہ چوک ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تو اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدعا ہے، وہ جو استدلال ہے فبرک اور عمر علی رکبتیہ، اس ٹکڑے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے اس طرح گھٹنوں کے بل جو ہے اذانوں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس انداز سے جو ہے کیا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے مؤدب انداز میں۔ علمی مجلس کے اندر یہ نہیں کہ ہر دانوں اس طرح سے بیٹھ جائے اور وہ چال ہو جس میں فخر و غرور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہو، اس انداز سے استاد کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان کے جو اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ جس سے پڑھتے تھے اس کا بھی احترام کرتے تھے، اور جس جگہ پڑھتے تھے اس جگہ کا بھی احترام کرتے تھے، اور جس کتاب کو پڑھتے تھے اس کتاب کا بھی احترام کرتے تھے۔ لیکن آج کی جو تہذیب ہے، تہذیب نے جو ہے ہم کو ایسا بنا دیا ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جس سے پڑھتے ہیں اس کا بھی احترام دلوں سے نکل گیا ہے، جس جگہ سے پڑھتے ہیں اس جگہ کا احترام بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا بھی ہمارے دلوں سے اس کا بھی احترام نکل گیا ہے کہ کتاب پیچھے رکھ لی، سائیکل سے جا رہے ہیں یا موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، نیچے رکھ لی، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال ہے، کتابوں کا ادب اور احترام جو ہے ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے پھر پڑھتا ہوں کہ 30واں باب ہے، باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه فقال الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا به قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا۔ دوسری حدیث ہے کہ حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى
قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ. اس روایت میں اس طرح بھی ہے وقد أرهقتنا الصلاة بھی ہے ونحن نتوضأ فجعلنا نفسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين او قال ثلاثا. یہ حدیث یہ ترجمۃ الباب ہے. پھر اس ضمن میں یہ حدیث ہے. پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر حدیثوں کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. باب ایک بات کو 3 بار دہرانا تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ لی جائے. باب ایک بات کو دہرانا تاکہ ایک بات کو 3 بار دہرانا تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ لی جائے. چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا وقول الزور، اور یہ جملہ بار بار دہراتے رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ دہرایا حل بلغت، کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی 3 مرتبہ دہرایا. کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ ابن مثنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ثمامہ ابن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے انس ابن مالک سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات کہتے تو اس کو 3 بار دہراتے. تو دوسری حدیث نقل کی ہے، کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدہ ابن عبداللہ نے، انہوں نے ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن مثنہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ثمامہ ابن عبداللہ نے، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ بات کرتے تو اس کو 3 بار دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لی جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کو 3 بار سلام کرتے. تیسری حدیث جو نقل کی ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے یوسف بن ماہک سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو سے ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو پایا فَأَدْرَكَنَا، یہ پڑھا میں نے ادرکنا، ادرکنا نہیں ہے، فَأَدْرَكَنَا کاف کے زبر کے ساتھ. پھر آپ نے ہم کو پایا اس حال میں کہ ہم نے عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، پھر ہم اپنے پاؤں کو ہلکا پھلکا دھو رہے تھے، گویا مسح کر رہے تھے، تو آپ نے اونچی آواز سے پکار کر 2 یا 3 بار کہا آگ کی تباہی ہے ایڑی والوں کے لیے. یہ ترجمۃ الباب ہے جو بہت ہی اہم ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا ہے. اب اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے کہ باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، کہ ایک بات کو 3 بار دہرانا تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ لی جائے، اس کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی. وما توفیقی الا باللہ والسلام علیکم.